اخوان، آج ہمارا انشاءاللہ 18th پارہ ہے، جز ہے، اور اس میں دو بڑی پروفاؤنڈ سوراز ہیں. ایک سورہ مومنون ہے اور ایک سورۃ النور ہے. پہلی سورت مکی ہے اور دوسری مدنی سورت ہے. اور سورہ مومنون کے اندر خاص طور پہ جو اس کے بنیادی مضامین ہیں، اس میں اگر ہم بات کریں جلد از جلد، کچھ 6 بنیادی چیزیں، نکات آپ کو ملتے ہیں. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مختلف اطوار، ان کے جو سٹیپس ہیں، اس میں فیزز انوالوڈ ہیں، ان کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ نظارے پیش کیے. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کی ترغیب دی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کے عقائد کا رد وغیرہ بھی کیا اس میں. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بھی دیے اور آخرت کا بھی ذکر کیا، اور انسان کی زندگی کا جو کی جو اہمیت ہے اور مقصدیت، بامقصد زندگی کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کر کے اس صورت کو کنکلیوڈ کیا. تو میں سب سے پہلے آغاز میں سورۃ المؤمنون، کیونکہ اس کو یعنی اس کا آغاز مومنین کی کوالٹیز سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی المؤمنون ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لسٹ ڈاؤن کر لوں انشاءاللہ، پھر آپ بھائی اس میں ضرور اپنی ریفلیکشنز شیئر کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی آغاز میں صفات بیان کی، اس میں سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کی ایک اچھی کوالٹی سے پڑھنے والے ہیں. پھر لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی امانتوں کا اور وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نمازوں کی 2 چیزیں اللہ نے ذکر کی، ایک نماز میں خشوع اور خضوع، اور دوسرا نماز کی حفاظت. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو وقت پہ ادا کرے، یعنی اس کے بارے میں کنسرن اور سینسٹیو ہو اپنی اس کی پلاننگ کے حوالے سے، اس کو ادا کرنے کے حوالے سے. تو یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے، خاص طور پہ یہ کامیابی کی جو ہے وہ دلیل ہے اور کامیابی کی علامتیں ہیں، انفیکٹ سائنز ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. اچھا مغیرہ، اگر کوئی پوچھے کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے، تو شریعت کے روح سے کیا جو ہے وہ فرق ہے؟ اچھا، میں اسی میں ایڈ کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح المؤمنون، اور یہ نہیں کہا قد افلح المسلمون. اور علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ مسلم جو ہے نا وہ ایک بیر انٹری لیول ہے، اور مؤمن جو ہے وہ ہے کہ حقیقی ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں آ گیا. مسلم جو ہے وہ ہے کہ انسان نے اقرار کر دیا کم از کم زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس نے یہ کہہ دیا، شہادہ پڑھ لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا. لیکن مؤمن وہ ہے جس نے اس کو ریئلائز کیا اور اپنے دل میں اس کو جو ہے وہ مینیفیسٹ کیا ہے، اور وہ پریکٹس کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر. کیونکہ دیکھیں، مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہی منافق بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر ہی ہیں. وہ شاید مسلم والا لیبل لے کے پھر سکتے ہیں، لیکن مؤمن والا لیبل نہیں لے کے پھر سکتے، کیونکہ وہ جو ایمان کا زبان پہ اقرار کرنا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا دل کے اندر اترنا جو ہے وہ ایمان اور مؤمن ہے. کبھی کبھار یہ دونوں ٹرمز جو ہیں انٹرچینجبلی بھی یوز ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ یہ اکٹھی یوز کیے جا رہی ہوں گے تو وہاں پہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا. اور اس میں ایک اور چیز اخی، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے علی بھائی، آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات ایسی یعنی ظاہری اعمال بیان کیے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب جو ہے نا، ظاہری اعمال صرف انسان کو مسلمان بناتے ہیں، جبکہ باطنی اعمال حقیقت میں انسان کو مومن بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری اعمال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے باطنی اعمال. لیکن یہاں پہ اللہ نے دیکھیں کون سی ذکر کی ہے، صلاۃ، نماز کی حفاظت کرنے والے، اس میں خشوع خضوع رکھنے والے، اسی طریقے سے لغو سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے والے. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے نا کہ ظاہر اور باطن کی، یہ عام طور پہ ایک ایکسکیوز کے طور پہ یوز کی جاتی ہے کہ تاکہ نا اسکیپ ہو جائے اس بات پہ کہ اگر ہم ظاہری عمل نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. تو ہم اس چیز پہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا بلیو نہیں کرتے کہ ایک بندہ ظاہری طور پہ بد عمل ہو اور وہ یہ اس کے دل میں ایمان ہو، کیونکہ اندر ایمان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نیسیسیٹیٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو یعنی وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے ایکشن میں، یعنی ایمان کی مینیفیسٹیشن ایکشن میں. اچھا، جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا خلقہ القرآن، کہ ان کا جو اخلاق تھا وہ قرآنی تھا. اور پھر انہوں نے یہ آیات بھی پڑھی، ایک روایت میں آتا ہے
اینڈ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نا نماز کا 2 دفعہ ذکر کیا، جیسے آپ نے کہا. پہلے جب نماز کا ذکر کیا تو وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. خشوع کے ساتھ پڑھنا یعنی حاضر ذہنی کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز. جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور ایک دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اینڈ نماز جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہر پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا. اور جہنم میں بھی جو لوگ جائیں گے ون آف دا ریزنز وائی دے ول بی ان دیر از بیکاز آف ناٹ پریئنگ. کیونکہ سورہ مدثر غالباً اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ جہنم والے کدھر ہیں، اور ان سے پوچھیں گے بلکہ کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم کیسے یہاں پہنچے، تو ان کا پہلا جواب جو ہے لم نکن من المصلین، کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو کہا، لیکن اس کی ایک کوالٹی بھی بیان کر دی کہ نماز پڑھنی ہے لیکن وہ اس کوالٹی کے ساتھ، یعنی خشوع کی کوالٹی کے ساتھ. اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کہتے ہیں بے فائدہ بے مقصد چیز کو. ویسے تو یہ پرائمرلی اسپیچ کے اوپر یوز کی جاتی ہے، لیکن کسی اور چیز کی بھی اوپر ہو سکتی ہے، یعنی جو بالکل فضول بات ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ہو سکتی ہے نیوٹرل ہو. نیوٹرل سے مراد یہ ہو سکتی ہے حرام چیز نہ ہو لیکن اس کا وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے بھی جو ہے نا مؤمنین جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اپنا وقت نہیں ضائع کرتے ان چیزوں کے اندر. ایک مثال لے لیتے ہیں ماڈرن ڈے لغو کام کے جو کہ اسپیچ سے نہیں ریلیٹڈ. وہ لیٹ سے موبائل پہ کینڈی کرش کھیلنا سارا وقت، ناٹ نیسسرلی حرام ہے یہ چیز لیکن بے فائدہ اور بے مقصد ہے. اسپیشلی اگر وہ کسی ریکریشن کے لیے یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں یوز کی جا رہی کہ انسان تھکا ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کر لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مؤمنین جو ہیں وہ اپنا وقت جو ہے اس چیز میں ضائع نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیطان کی ایک ٹیکٹک یہ ہے کہ انسان کا وقت ضائع کروائے ان اعمال کے اندر، لغو کاموں کے اندر جو بالکل بے فائدہ اور بے مقصد ہوں. اچھا، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کروں گا پوائنٹ. آپ نے لو کی بات کی تو جو امام غزالی کی آپ نے پچھلے دنوں ایک ایپیسوڈ میں بات کی نا، ان کی کتاب ایھا الولد کے نام سے، جس میں انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو نصیحت کی. تو اس میں جو پہلی نصیحت انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کی ہوئی ہے علی بھائی، وہ یہی ہے کہ اللغو معرضون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یعنی ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے اور خاص طور پہ ایک ینگ بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس میں سمجھتا ہوں یوتھ کے لیے آج یہ ہے کہ اپنے آپ کو لغو سے بچائے، ان نیسیسری چیزیں، کیونکہ یہ پھر نہ صرف ایڈکشنز بن جاتی ہیں بلکہ انسان کو اور بھی، انسان کے کریئر تباہ ہو جاتے ہیں، انسان کی بڑی بڑی ہیلتھ کے پرابلمز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات احمد بھائی آپ ابھی کوٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں نماز کے ساتھ امانت دار ہونا اور آنیسٹ رہنا اور کمٹمنٹ کا پورا ہونا کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کئی لوگ نا شکایت یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یار وہ فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن دیکھ لیں کہ وہ 2 نمبری بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، تو کیا فائدہ اس کی نمازوں کا. تو اس کو بھی تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کمٹمنٹ کے پوائنٹ کو کافی زیادہ ہائی لائٹ اصل میں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نماز جو ہے نا وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، یعنی نماز کا جو ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ برے کاموں سے اور فحش کاموں سے رک جاتا ہے. اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ پھر ان چیزوں سے رک بھی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہے، اس بندے کی نماز غلط ہے. اور وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ایک رسمی ایک عادت سی بن گئی ہے شاید، اور اس کے اندر وہ جو خشوع ہے، وہ جو ایک جو کیفیت ہے، جو پہلی کوالٹی ہے کہ نماز از ناٹ جسٹ ایکشنز اینڈ ورڈز وداؤٹ میننگ اینڈ وداؤٹ اینی سنسیئرٹی. یعنی نماز کے پیچھے ایک پورا جو ہے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے. یعنی صحابہ جو ہیں جو وہ وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسی کیفیت کے اندر آ جاتے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے اور رب سے ہم نے بات کرنی ہے. تو وہ اس چیز کو انٹرنلائز کرنا، فیل کرنا. ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ابھی تک نماز کا میننگ نہیں آتا تو افسوس کا مقام ہے کہ ایسی چیز جو ہمیں 5 وقت دن میں کرنی ہے اور 10 دن میں 50 دفعہ کرنی ہے، 20 دن میں 100 دفعہ کرنی ہے، اور آپ کو میننگ ہی نہیں آتا اس کا. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ کسی نان مسلم کو ملیں اور وہ آپ سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہو، کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا نماز پڑھ رہے ہو؟ ہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں میں. اچھا تو وہ آپ سے پوچھے اچھا یار جب تم یہ بیٹھتے ہو اور یہ کیا پڑھتے ہو، کہتا ہے میں پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات. وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے، آئی ڈونٹ نو. وہ حیران ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کس قسم کا انسان ہے. یہ ایک کام کرتا ہے 5 دفعہ دن میں اور اس 5 دفعہ اتحیات پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ پڑھتا ہوگا، اس کو مطلب ہی نہیں آتا اس چیز کا. تو اگر تو انسان جو ہیں وہ نماز پڑھ کے برائیاں کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کر کے آ رہے ہیں. اچھا یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. یہاں پہ ایک اور مزے کی بات جو ہم غور کریں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی نماز کا ذکر کرتے ہیں تو اقامت صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ نماز میں خشوع کا ذکر ہو رہا ہے اور نماز کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے.
although اقامت میں یہ چیزیں شامل ہیں. پھر اس میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ لغو چیزیں بھی ہیں. اسکالرز لغو کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت میں ہو رہا ہے. اور اس سے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ indeed I hate to see a man idle, not doing anything from the work of this dunya or of the hereafter. تو اب یہاں پہ جو ایک لیسن میں دیکھتا ہوں ان آیات میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی لائف کتنی پروڈکٹیو ہوتی ہوں گی. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ آج انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ، اتنی کم عمر میں اتنا کچھ کیسے کر لیا. سبحان اللہ. یہی جب وہ بندے کا یہ ویژن اور یہ اسٹائل ہو لیونگ. یہاں پہ ان آیات میں ایک سینٹرل جو آیت ہے وہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جب بھی کوئی موضوع قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو آیات ہیں وہ غور طلب ہوتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم ہاؤ کین وی ہیلپ آور سیلز کہ ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو ہمیں لیسن اس میں یہ ملتا ہے کہ یعنی کہ نماز میں خشوع، اسی طرح لغو چیزوں سے اعراض کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے دور بھی کرتی ہیں اور ریٹروسپیکٹ میں یہ آپ کو اس کی طرف لے کے بھی جا سکتی ہیں اگر آپ لغو چیزوں میں پڑھیں. اسی کو قرآن مجید خطوات الشیطان کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ابھی ہم نے بنی اسرائیل میں اس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ولا تقربوا الزنا، وہ بھی اسی ضمن میں. تو اسی لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ یہ سٹیپس ہیں ٹورڈز شرم گاہ کی حفاظت. اچھا، اس میں نا سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ڈس بلیورس یا پھر خاص طور پہ جو لوگ مجرم ہیں ان کے نا ریگریٹ کا ذکر کیا ہے. اور ایک آیت جو مجھے بہت جو ہے نا اسٹرائکنگلی یعنی ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے بیسکلی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی پھر رشتے باقی نہیں رہیں گے اس دن، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ آخرت کی جرنی ہے نا، وہ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں سبحان اللہ، تو بہت مشکل جرنی ہے. اور اس میں نا خاص طور پہ اگر آپ قبر سے بھی دیکھ لیں، قبر بھی انسان نے اکیلے جانا ہے. یعنی اگر ہو نا مشکل سے مشکل گھڑی ہو، اگر انسان کے ساتھ کوئی ہو، ساتھی ہو، یا ایون کوئی انسان کے گھر والے ہوں، تو انسان بہرحال وہ چیز جو ہے نا وہ تکلیف اور وہ چیز ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو مجھے سب سے ہارفک لگتی ہے آخرت کے حوالے سے، اور جو سب سے زیادہ پریشان کن یا انزائٹی کریٹ کرتی ہے، وہ یہ بات کرتی ہے کہ انسان نے یہ سب کچھ اکیلے فیس کرنا ہے. اور اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی نا وہ رشتہ داریاں ختم ہوں گی. یعنی ریلیشن شپس بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے. اور وہ آگے جیسے اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ، یعنی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ہر ایک سے بھاگے گا انسان، اور وہ بھی ظاہر آگے سے بھاگیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز مجھے بہت یعنی، اور پھر انسان کی جو ریگریٹ ہے اس وقت کہ انسان کہے گا کہ لعلی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ مجھے واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے لیے نا، انسان کو یعنی میرے جو نانا ہے اور ماشاء اللہ عالم دین ہے، تو وہ جب بھی کسی یعنی میت کے پاس جاتے تھے نا تو لوگوں کو ایک ہی بات کہتے ہیں، اور وہ جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ کہتے ہیں دیکھیں اس ٹائم یہ جو بندہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے نا، یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی چاہت کیا ہوگی اس ٹائم؟ ڈیزائر یہ ہوگی کہ کچھ لمحات اس کو مل جائیں تاکہ جو رانگز ہے نا اپنی زندگی میں کیے ہیں اس کو وہ رائٹ کر سکے. یہ اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا اس وقت، لیکن یہ چانس اب سب کے پاس موجود ہے اس ٹائم. تو اس سے پہلے کہ آپ یہ ریگریٹ کرو اور اکیلے یہ ساری جرنیز کو فیس کریں آپ، تو یو نیڈ ٹو ایکچولی کم بیک. بلکہ مغیرہ یہاں پہ آپ مینشن کرتے ہیں، وہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا بچہ، اللہ اسے جنت نصیب کرے، ہاشم، اس نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا، وہ ذرا آپ کوٹ کریں. ہاں مجھے یاد ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب کینسر سے بیچارہ فوت ہوا تو ہم اسے ملنے گئے. علی بھائی کے بیسکلی اسٹوڈنٹ تھے وہ، تو علی بھائی ہمیں ساتھ لے گئے. تو اس نے مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے یہ بات کہی کہ یعنی مجھے دیکھتے نہیں، ڈسکشنز ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، تو ایک جملہ جو مجھے آج تک اس کا یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ مغیرہ بھائی کہ میں کہتا ہوں کاش مجھے نا اللہ ایک اور چانس دے دے، اور پھر دیکھیے گا میں کیا کرتا. اور واللہ جس اینکشیسلی اس نے یہ بات کہی تھی نا، اور جس تڑپ کے ساتھ اور اس کے چاہت کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ میں جناب یہ کر دوں گا دنیا میں وہ کر دوں گا. کیا عمر تھی لڑکے کی؟ 26 سال کو کوئی عمر نہیں ہوتی، یعنی جوان. اور کہتا تھا لیکن اس اللہ نے اس کو وہ چانس نہیں دیا دوبارہ، وہ ہاسپٹل سے واپس بیچارہ باہر نہیں نکل سکتا. کہنے کا مطلب ہے وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ چیز ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمیں اس چیز بارے میں خوش. بے شک بے شک. احمد بھائی، مومنون کے حوالے سے ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی، سورہ نور کی ورس 62 ہے، اس میں بھی بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں.
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوہ. مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. یعنی مومن جو ہے اٹ از وہ درجہ ہے جو اٹ موسٹ اوبیڈینس ہے اور اٹ موسٹ محبت ہے, ایبسولوٹ سبمیشن ہے کہ اللہ رسول کا حکم آ گیا, اس کے آگے اب کوئی بحث نہیں. تو آج یہ بھی میں ینگسٹرز کو پیغام دینے آتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث شروع کر دیتے ہیں, ڈاؤٹس کھڑے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی پتہ نہیں صحیح حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے, حالانکہ وہ صحیح حدیث ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک قابل غور بات ہے. میں جو ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 ہے, اور اس میں اللہ نے ایک ایٹریبیوٹ بتایا ہے جو کہ پیک آف کیریکٹر ہے. یعنی ابھی بھی پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے نا اس کا جو بانی ہے مارٹن سیلگ مین, ان کی ایک نا پوری ریسرچ ہے اس پہ کہ 2 ملین لوگوں کا سروے انہوں نے کیا یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے تھرو, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے لیے سب سے جو ٹاپ کیریکٹر ٹریٹ ہے اور وہ بھی جو سب سے مشکل ہے وہ کیا ہے. تو تقریباً 70% نے کہا سیلف کنٹرول, یعنی وین اٹ کمز ٹو کنٹرولنگ آور سیلف تو وہ ہمارے لیے سب سے مشکل ہے. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ایک کوالٹی کا ذکر کیا, دیٹ از ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. اے نبی, اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو, ریپیل کرو جو بہترین ہو, اور جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. یہاں پہ میں انشاءاللہ کوئکلی 2-4 باتیں شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی نا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ دینی لوگ وہ آپس میں کس طرح بحث کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پتھر, وہ محاورہ شاید کہ پتھر کا جواب اینٹ سے, اینٹ کا جواب پتھر سے. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے آپس میں کہ وہ مجھے ایک سخت بات کرے گا تو میں 10 ٹائم سخت بات کروں, اور چبنے والی بات جو ہے نا. تو یہ دیکھیے ہماری لینگویجز اور ہماری ٹالرنس لیول جو ہے نا, شوز کے جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ ٹاپکس بھی ایسے لے کے آتے ہیں جو بہت, یعنی وہ ایسے ٹاپکس جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی وہ ٹاپکس جو ہمارے یہاں سے بحث بھی, اور 1000 سال پہلے اس کے بارے میں اختلاف لکھا جا چکا ہے, کنکلیوڈ ہو چکا, اس کو بند کر دیا, محفوظ کر دیا, وہ دوبارہ اس کو ڈسکشن ایسے ہی ہے. تو دیکھیے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ سورہ فصلت کی آیات ہیں کہ ناٹ ایکول آر دا گڈ ڈیڈ اینڈ دا بیڈ ڈیڈ, ریپیل ایول بائی دیٹ وچ از بیٹر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اینڈ دین دا ون ہو از ہاسٹائل ٹو یو ول بیکم اے ڈیووٹیڈ فرینڈ. وہ جو تمہارا دشمن تھا وہ باقاعدہ تمہارا فین بن جائے. الحمدللہ. تو دیکھیے کہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریکٹر ٹریٹ ہے کہ ہم سختی کا جواب نرمی سے دیں, اور یہی نبوی کریکٹر ہے. اور اس سے اگلی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی نا کہ جو ایک آپ کہہ لیجئے تسلی دی اللہ نے, وہ یہ ہے کہ نحن اعلم بما یصفون, اور جو بھی وہ باتیں تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. یعنی ٹینشن نہیں لینی, اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایز اے ریوارڈ بھی اس کو جمع کرے گا تمہارے بک آف ڈیڈس میں اگر تم صبر کر جاؤ گے اور اچھے طریقے سے بات کرو گے. اور اسی کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا یہ جو سورہ فرقان کی ورس 20 ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, کہ ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو, بعض لوگوں کو بعض کے لیے ایک ٹیسٹ بنایا ٹرائل کے طور پہ. تو ول یو ناٹ بی پیشنٹ, اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم صبر نہیں شو کرو گے؟ اور بہترین صبر یہی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈگنیٹی کے ساتھ جواب دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی نیچے لگ جائے, اسے کہا جائے کہ یہ لو دوسرا گال حاضر ہے, یہاں پہ بھی میرے تھپڑ مار دو. یہ مطلب نہیں ہے, اپنا آنر بھی برقرار رکھا جائے اور بہت اچھے الفاظ اور ڈگنیٹی کے ساتھ جو کیا جائے. سو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ٹریٹ ہے. سورۃ النور ہے آگے. سورۃ النور کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا ایک موضوعات بنیادی طور پہ ڈسکشن, اوور ویو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی بسم اللہ. اچھا, سورہ نور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کیس اسٹڈی آپ نے کسی ان بائس نان مسلم کو پریزنٹ کرنا ہونا اسلام کا سوشل جسٹس کا اسٹرکچر دکھانے کے لیے, تو آئی تھنک اٹ ول اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. اس میں اللہ رب العزت نے مختلف موضوعات ذکر کیے ہیں. میں نے اپنے سامنے لسٹ بنائی ہوئی ہے. اللہ نے یہ سورت کو جس طرح اللہ نے شروع کیا ہے نا, ویسے شاید ہی کسی سورت کو شروع کیا ہو. یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انزلناہا وفرضناہا, اور پھر دوسری آیت میں ساتھ ہی الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ.
یعنی کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. یعنی کہ عام طور پہ آپ صورتوں کو دیکھیں اللہ کی تحمید سے یا حروف مقطعات سے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں. پھر اسی طرح اس صورت میں پاک باز عورتوں پہ الزام لگانے کی جو ہے اس کی سزا کا ذکر کیا گیا. پھر سیرہ میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو واقعہ افک مشہور ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا, اور میں خاص طور پہ آڈینس کو کہوں گا کہ صحیح بخاری میں وہ ایک لمبی حدیث ہے, ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یعنی کہ وہ ایسی چیز ہے, سادہ ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے نا تو یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیکولوجیکل سٹریس سے گزرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات اس میں ذکر کیے, جتنے محرم رشتے ہیں ان کی لسٹ بنائی, نکاح کی اہمیت ہے. پھر اس صورت کے تقریباً بیچ میں آیت نور کا ذکر ہے, اور پیرابل فار ڈس بلیورز ہے ان کے برے اعمال کے لیے. اور پھر اسی طرح یہ صورت اینڈ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت پہ, اور وچ ول ایونچولی لیڈ ٹو تمکین فی الارض. یہ جو ایک بہت بحث چھڑتی ہے نوجوان طبقے میں کہ جی اسلامک سسٹم ہونا چاہیے, اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کا ایک پورا طریقہ بتایا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اینڈ پہ اگین اللہ آلموسٹ مور اور لیس اینڈز ود سیم موضوعات. اچھا, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ذیشان یہ ہے اس واقعے میں کہ دیکھیے ایک ہمیں لیسن یہ دیا جا رہا ہے کہ سم آف دا ویری گڈ پیپل, جیسے کہ مستح کا ذکر آتا ہے, پھر ہمنا رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے جو حضرت زینب کی جو بہن تھیں, کہ ایون دے گاٹ انفلوئنسڈ بائی دس. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ٹالرنس کا ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ نیک لوگ بھی کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ایکسٹریمسٹ رویہ پایا جاتا ہے, یا بندہ فرشتہ ہے یا وہ منافق ہے, بیچ میں کچھ نہیں ہے. یعنی نیک بندے سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ بس فورسیک کر دو اسے, اس سے تعلق ختم ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے. اچھا, میں یہاں سے نا آغاز میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, کہ زانی عورت اور زانی مرد کو ہر ایک کو 100 درے لگاؤ, یہ 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو اس بارے میں کوئی نرم رویہ یا ان پہ ترس نہ کھاؤ. اس سے پتہ چلا, اور آپ نے فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ ان دونوں کی تکلیف, ان کی جو سزا ہے اس کو دیکھیں مومنوں کا ایک گروہ. تو اسے 2 بڑی اہم چیزیں پتہ چلتی ہیں اسلامی قوانین کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ جو فحش کام ہے اس کے بارے میں جب بھی اسلام کا جو رویہ اور مسلمانوں کا رویہ بڑا سخت ہونا چاہیے. یہاں پہ نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے, یہاں پہ یعنی جو ہے نا فورگیونگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے, بڑا اسٹرانگ قسم کا رویہ ہونا چاہیے اور بڑا ایگریسو رویہ ہونا چاہیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا. اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں سب سے سخت ترین سزاؤں میں سے ایک سزا اس کی ہے, یعنی زنا کی, اور خاص طور پہ فورنیکیشن تو, اور پھر اڈلٹری کی, جب اگر شادی شدہ ہو تو اس کو بعد اس کو رجم کی سزا ہمارے دین نے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی, اس طرح کے معاملات کے اندر پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ نرمی نہ کریں, اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ اگر واقعی ثابت ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں جو ہے نا نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے. نرمی سے مراد یہ کہ خاص طور پہ جب وہ واقعہ واضح ہو جائے, لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. ہاں, لیکن اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو ابھارنا بھی نہیں چاہیے, جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے, آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ اصل مقصد جو ہے نا ایول کو چھپانا ہے, اس کو واضح نہیں کرنا, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا, ورنہ وہ کیا ہوگا, اس لوگ سے ڈیسنسٹائز ہو جائیں گے. دوسری چیز جو خاص طور پہ نا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اسلام میں جو پنشمنٹس ہیں, جو اسلام کا پینل کوڈ ہے, اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پریونٹیو میجر کے طور پہ یوز کیا جائے. یعنی لوگ اس کو دے کے, یعنی یہ اللہ کا مقصد کسی کو تکلیف دینا, یہ عذاب نہیں کرنا, یہ درے لگوانا نہیں ہر ایک کو. مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈریں اور لوگوں کے دل میں اللہ کی حدود کا ایک خوف ہو اور اس کی وہ رسپیکٹ ہو. سائیکولوجیکل آپ کو ڈیٹرنس جو ہے نا, وہ ڈیٹرنٹ لاز ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جب بھی کوئی سزا بھی دی جاتی ہے, ایون موت کی سزا بھی دی جاتی ہے, تو اس کو چھپا کے دیا جاتا ہے, یعنی اس کو ایسے ٹائم پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ نہ ہوں. اور تو اس میں کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اصل مقصد سزا کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ ڈیٹرنس. اب میں نے, مجھے یاد ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے عالم دین مشہور, میں نام نہیں لوں گا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں تھے, وہ سعودی عرب میں تھے, تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے کسی جامع مسجد سے بڑی, تو وہاں سے ادھر وہ جو ہے نا کسی کو سزا دی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ وہ سزا آپ پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, لیکن وہ جب موت کی سزا دیتے ہیں, وہ سر قلم کرتے ہیں, تو وہ کسی مسجد, جامع مسجد کے پاس جو ہے نا وہ دیتے ہیں, اس کے بڑی پارکنگ ایریا میں. کچھ مساجد وہاں پہ مخصوص ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نکلے باہر, تو وہاں پہ نا اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں, اور وہ جو ایریا انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے,
یلو ٹیپ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جب وہ یلو ٹیپ کیا ہوا تو ہم نے سمجھا کہ یہ وہ ہے, تو سارے لوگ وہاں پہ چلے گئے جا کے دیکھنے کے لیے سزا کیا تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ سزائے موت دی گئی ان کے سامنے. کہتے سبحان اللہ, میں تقریباً 1 ہفتے تک مجھے نا میرے اوپر افیکٹ رہا اور میں بڑا ڈرا ہوا اور خوف, حالانکہ وہ عالم دین ہے ماشاء اللہ, اور وہ دین کی دعوت بھی دیتے ہیں, بہت بڑے عالم دین ہے, بہت بڑے پرومیننٹ اسکالر. یعنی جاننے کے باوجود, اس سزا کی باوجود, جب انسان اس کو دیکھتا ہے, ویژولائز کرتا ہے, تو جو اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, یعنی قصاص میں اور بدلے میں ان چیزوں میں پھر زندگی آتی ہے, پھر لوگوں کو امن ملتا ہے, لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی زیادتی اور جرم نہیں ہوگا. اچھا, اسی صورت میں نا ایک بڑی اہم آیت ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا اپنے نور کی ایک مثال دیتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے تو اس کے اوپر تو کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن بہت مختصراً میں سمجھانا چاہوں گا, اور اس سے ہم کیا ایک لیسن لے کے جا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا ایک لینٹرن یعنی لالٹین آپ سمجھ لیں, اس کی ایک مثال دی ہے. جیسے مغیرہ بھائی کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے, یہ جو ایک لائٹ پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے, سسٹرن بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, اسی کو آپ اگر مثال لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو لیمپ ہے یہ ہے جیسے انسان کا دل ہوتا ہے وہ, اور اس کے اندر جو ہے روشنی ہے. اب وہ روشنی جو ہے وہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا, اور فطرت کے اوپر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نہ کچھ گاڈ کانشیسنیس ہے, یا ایک مادہ ہے کم از کم جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, ایوری ہیومن بینگ. اور یہ جو ہے نا امپیریکل سائنس بھی اس کے بارے میں بہت بات کرتی ہے کہ آر برینز آر ہارڈ وائرڈ انٹو بلیونگ ان گاڈ, اس قسم کی باتیں, کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا اس کے دل کے اندر یہ مادہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ایک گلاس ہو جو اس لائٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے, جو ریولیشن ہے, وہ اس لائٹ کو جو ہے نا آپ سے کہیں ایمپلیفائی اگنائٹ کر کے ایمپلیفائی بھی کرتی ہے. لیکن اگر آپ وہی والی جو پیچھے مغیرہ بھائی کے پیچھے جو لیمپ پڑی ہے, اسی کی مثال لے لیں, اس کا جو شیشہ ہے اگر آپ اس کو بالکل کالا کر دیں تو اس میں سے آپ کو روشنی نظر ہی نہیں آئے گی. اس کو اگر کالا کر دیں گے, یہ لائٹ بالکل اگر اندر ہوگی بھی تھوڑی سی یعنی فطرت والی, تو وہ نظر نہیں آئے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں مثال دیا ہے کہ انسانوں کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو جو ہے نا اپنے اندر رکھتا ہے. لیکن اگر دل اتنا کالا ہوگا تو اس روشنی کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے, بلکہ وہ شاید بجھ ہی جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو نقطۃ سودا جو ہے یعنی ایک کالا نقطہ جو ہے اس کے دل کے اوپر آ جاتا ہے. اینڈ ہوتا ایسے ہے کہ وہ گناہ کرتا 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 جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی سے دیکھ نہیں سکتا, یعنی اس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی. تو ہمیں نا اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس دل کو سارا وقت صاف کرتے رہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو صاف نہیں کریں گے نا تو وہ اتنی مٹیالی ہو جائیں گی کہ روشنی جو ہے کم آنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر سے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, نماز سے, نیکی سے اپنے دل کو صاف کرتا رہے, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی ریسیو بھی کر سکے, اور پھر جب وہ دل میں روشنی ہوگی اس کے تو وہ پھر جتنے بھی قدم آگے اٹھائے گا وہ اس روشنی کے ذریعے فیصلے کرتا ہوا اٹھائے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا حدیث میں بھی کہا کہ میرا جو بندہ ہے نا وہ میرے قریب تر ہوتا جاتا ہے جب وہ فرض اور نفل کی پابندی کرتا ہے, اور اتنا قریب تر ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میں کام کرتا ہوں, میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انسان جب اپنا دل اتنا پاک صاف کر لیتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی روشنی سے آگے چلتا ہے. اور یہ جو روشنی ہے نا اس کا فائدہ نہ صرف اس دنیا میں ہے لیکن آخرت میں بھی ہے. دیکھیں اگر آپ اور میں اس دل کو صاف کرتے رہیں گے اور اس کو ایک لیمپ بنائیں گے جس کے اندر ہم ریسیو کریں گے اللہ لائٹ, تو دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا کہ انشاءاللہ کہ جو بھی آپ فیصلے کریں گے نا وہ ایک نور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی روشنی کے ساتھ فیصلے کریں گے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو اور مجھے ایک پل پاس کرنا پڑے گا, پل صراط, جس میں سورہ حدید میں اس کا ذکر آیا ہے, اور جن کے پاس وہ روشنی ہوگی وہی اس کو پار کر سکیں گے. اور سورہ حدید میں آیا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, کہ اس دن جب منافقین جو ہیں وہ اہل ایمان کو کہہ رہے ہوں گے انظر نقتبس من نورکم, ایک بار ذرا ٹھہرو, ذرا رکو, ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو. تو وہ ان کو کیا کہیں گے, ارجعوا وراءکم, پیچھے چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, فالتمسوا نورا, اور وہاں سے جا کے اپنا نور لے آؤ.
اور پھر آیت میں آتا ہے کہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا جن کے پاس وہ نور نہیں تھا. تو یعنی یہ وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے نا اس کو برقرار رکھنے کا اور اپنا دل کو صاف کرنے کا. تو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی, کیونکہ آخرت میں منافقین جب نور مانگیں گے تو وہ واپس جا کے لے کے نہیں آ سکیں گے. اس کی دعا بھی ہے نا سورہ تحریم میں, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک لاسٹ ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا سورہ نور سے, ورس نمبر 50 ہے, اور یہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا اس کا پیغام سب کے لیے. تو ہمارا جو انفارچونیٹلی ایک ایسا طبقہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوڈو لبرل طبقہ, جو باقاعدہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے کہ نا خار کھا کے اسلام کے خلاف, اللہ معاف کرے. تو یہ دیکھیے ان کے لیے ریمائنڈر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. اس میں اللہ نے مطلب اسٹریٹ بات کی ہے, کیا ان لوگوں کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ نمبر 1 یا تو ہپوکریسی ہے, نمبر 2 یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی ڈاؤٹس ہیں ان کے دل میں, نمبر 3 یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. اللہ اکبر. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود ظالم ہیں. تو آئی تھنک کہ وی شوڈ چیک کہ ہم انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی تو نہیں دکھا رہے. دیکھیں ہپوکریسی, انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی ہپوکریسی کی نشانی کہ آپ کو حق پتہ ہے, اس کے باوجود آپ حق کو جھٹلا رہے ہیں اور ڈس آنیسٹ ہو رہے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکس چیز لے کر آ رہے ہیں. نمبر 2 کہ آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں, شک ہیں, تو بھائی اس کو کلیئر کر لو اور انٹلیکچوئل آنیسٹی دکھاتے ہوئے آؤ, ڈیبیٹ کرو اور ان کو کلیئر کرو. یا سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ خوف ہے جی کہ یہ تو ہمارے ساتھ جسٹس نہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا اسلامک لا وہ ہیومن ویلفیئر کے خلاف ہے. تو یہ شک ہی ہے نا ایک قسم کا کہ اللہ رسول نے شاید جو ہے وہ جسٹس نہیں کیا. اللہ معاف کرے. تو اللہ ہمیں ان تمام امراض سے جو ہے وہ بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بہت